جو گن کنٹرول اور گن وائلنس اور ایک اسلحے کی فراہمی جو ہے کسی شہری کو، اس کے اندر جتنی کانورسیشن اس موضوع پہ امریکہ میں ہوئی اور کسی ملک میں آج تک نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا سیکنڈ امینڈمنٹ رائٹ ہے، رائٹ ٹو بیئر آرمز ہے ان کے پاس. کچھ اسٹیٹس جو ہیں اس کے اندر بہت تنقید کرتے ہیں، بڑی اسکروٹنی کرتے ہیں، اسلحہ نہیں فراہم کرتے. کچھ اسٹیٹس جن میں آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو اسلحہ فراہم ہو جائے گا. یو ایس اے تو اس طرف ہے. آسٹریلیا بھی ایسا ہوتا تھا. آسٹریلیا نے البتہ ایک ایسی چیز کی جو اب مجھے لگ رہا ہے پنجاب گورنمنٹ ایک حد تک کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ انہوں نے اسلحے کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی. آسٹریلیا میں بہت بڑی میس شوٹنگ ہوئی تھی، یہ میں آپ کو 90s کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہاں پہ بڑے ان کا کرائم ریٹ جو تھا اور گن وائلنس جو تھا بہت عروج پہ تھا. انہوں نے حکومت نے اس وقت کے ان کے پرائم منسٹر نے یہ ایک قانون بنا دیا کہ جی آپ کے پاس یہ ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ تک آپ کے پاس جو بھی اسلحہ ہے وہ آپ جمع کرائیں ہماری حکومت کے پاس، ہم جو مرضی کریں اس کے ساتھ، اور اگر آپ نے نہ کریں تو بڑی سخت سزائیں ہوں گی آپ لوگوں کو. تو بہت سارے لوگوں نے جمع کرا دیا. وہ دن آج کے دن ہے. آسٹریلیا کا جو آپ گن کا جو ہے وائلنس جو ہے ریٹ جو ہے دیکھ لیں اور اس کو کمپیئر کر لیں یو ایس کے ساتھ، تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ چیز کام کرتی ہے کہ لوگوں کو ڈس آرم کرتے. پنجاب گورنمنٹ سر کہتی ہے کہ جو غیر قانونی اسلحہ ہے اور اس سے صوبے کو بالکل ہم نے پاک کرنا ہے. اس منصوبے کے اوپر جو ہے سر بیسیکلی ایک لیگل فریم ورک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اس کی ڈرافٹ تیار ہے، اور جو غیر قانونی اسلحہ رکھتا ہے ان کو بیسیکلی اب میرے خیال میں 15 روز کا ٹائم دیا جائے گا اس چیز کو پاس ہونے کے بعد کہ وہ اپنا غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ جمع کرا دیں. ظاہر ہے اگر 15 دن کے اندر کرا دیں گے تو ان کے اوپر اس قسم کی کارروائی نہیں ہوگی کہ غیر قانونی اسلحہ آپ کے پاس تھا کیوں. تو یہ ایک سارٹ آف این ایمنسٹی آپ سمجھ لیں اسلحے کے اوپر ہے. تو انہوں نے جمع کرا دیا. گورنمنٹ اس کے بعد جو مرضی کرے اس اسلحے کے ساتھ، واٹ ایور اٹ وانٹس ٹو ڈو، بٹ آپ ڈسارم کر رہے ہیں لوگوں کو. غیر قانونی اسلحہ رکھیں. اب جو قانونی اسلحہ ہے اس کے اوپر تو ہمیں سر پتہ ہے کہ اس کی خریداری، اس کی لائسنسنگ اور اس کے اوپر رکھ کے اس ویپن کو آپ نے موونگ اراؤنڈ کرنے کے اوپر ویسے بھی اس ملک کے اندر ایک بڑی سخت پابندی ہے اور بڑے قوانین ہیں. لیکن ہم آئے دن دیکھتے ہیں، میں نے آج صبح ہی ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا کسی گاؤں کے اندر کسی ٹرک ڈرائیور کے اوپر، خود گاڑی میں تھے، ٹرک ڈرائیور میں تھے، ان کا کوئی مسئلہ ہوا، کلیشن کو پکڑ کے اس کو تھریٹن کر رہے ہیں. یہ ہم نے دیکھی. ایسی آئے دن ویڈیوز آتی ہیں. اسلحہ جو ہے آپ اور میں جب اس شہر میں، لاہور شہر میں ٹریول کرتے ہیں، آپ کراچی میں کر لیں، اسلام آباد میں کہیں بھی کر لیں، تو جو ڈبل کیبن آپ کی وہ ڈالے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ اسلحہ ایسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب کسی کو نہیں پتا وہ لائسنسڈ ہے، ان لائسنسڈ ہے، سیفٹی ہے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے، حکومت نے آپ کو اجازت دی ہے نہیں دی. تو اس لیے جیسے میں نے شروع میں کہا یہ ایشو بڑا سیریس ہے، اور پنجاب گورنمنٹ اس طرف اپنا انہوں نے ایک کیا ہے، دھیان ڈالا ہے، تو مجھے اس چیز سے خوشی ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا پرنسپل کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ کوئی بھی قانون بناؤ یا رکھو. اب جس طرح امریکہ کی آپ نے بات کی کہ سیکنڈ امینڈمنٹ رائٹ ٹو بیئر آرمز، کوئی شک نہیں کہ امریکہ میں آئے دن میس شوٹنگز ہوتی ہیں، سکولز میں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے مارے جاتے ہیں. اس کے باوجود، اور اس سے زیادہ دل خراش بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا رائٹ ٹو بیئر آرمز والا قانون ہے اس کے پیچھے بھی بڑے سالڈ آرگیومنٹس موجود ہیں. اچھا آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی کسی کو آرمز رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے حق میں بھی بہت اچھے آرگیومنٹس موجود ہیں. یہ جو مسئلہ ہے نا لیگل اور انلیگل آرمز والا، اس میں جو تو اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیگل آرمز ہم صرف اس کو لائسنس دیتے ہیں جس نے شکار کرنا ہے، تو وہ تو آپ کو جو ہے عام اربن پلیسز میں اس کے پاس وہ گن آپ کو نظر نہیں آئے گی، نہ ہی وہ لے کے نکلے گا. وہ تو بس وہ ایک خاص مخصوص کسی جنگل میں، صحرا میں جب شوٹنگ کر رہا ہوگا کسی شکار کی اس میں، تو وہ آپ کو وہ صرف وہیں پہ نظر آئے گا. ادروائز لیکن یہ جو ہے کہ جی اگر آپ یہ ثابت کر دو کہ جی آپ دشمندار آدمی ہو یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر شاید آپ کو لائسنس مل سکتا ہے آپ کو گن کا. دیکھیں اگر آپ اس طرح کی پرسنالٹی ہیں اور آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں تو پھر تو ویسے ہی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہلکار آپ کی سیکیورٹی پہ لگائے. آپ کا تحفظ کرنا ان کا کام، آپ کا تحفظ کرنا ان کا کام ہے. آپ کو تو پھر کسی صورت آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو لیگل اسلحہ رکھنے کا لائسنس ہی نہیں ملنا چاہیے. سو بنیادی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پرنسپل لیں، اس پرنسپل پہ چلیں.
یا سب کے لیے اجازت دے دیں کہ جی، اور ظاہر ہے اللیگل آرم کی تو اجازت نہیں ہو سکتی. مطلب ایک شخص ہے وہ جا کے اپنی گن بک کروائے اور وہ گن بک کروا کے اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ لے کر چلا جائے لائسنسنگ آفس, وہ کہے جی کہ یہ میں نے گن بک کی ہے, یہ اس کا لائسنس ہے, اس کو میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر چڑھا دیں. وہ آپ سے نہ پوچھیں کہ جی آپ کو کیوں چاہیے, آپ ایک شہری ہو اور آپ کا دل ہے اسلحہ رکھنے کا, آپ رکھ لو, فائن, زبردست. دوسرے آن دی ادر ہینڈ کسی کے لیے کوئی اسلحہ نہیں ہے. اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو ریاست پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرے گی. ان دونوں میں سے ایک پرنسپل کو چوز کریں. اگر آپ یہ درمیان میں رہیں گے نا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ایفیشنٹلی اس پر مسئلے پر قابو نہیں پا سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.